کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تم نے میری دوست کی انسلٹ کی؟ اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی تھی تب بھی اس کے سامنے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور نے تھوڑی دور جاتے ہی زارون کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے کہا، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اور اس لڑکی نے جس طرح مجھ سے بات کی، شکر کرو میں نے منہ سے ہی جواب دیا، ورنہ ایسے لوگوں کو تو میں جواب دینا دور کی بات دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ اور تم پاگل ہو کیا ضرورت ہے ایسی فضول لڑکی کو دوست بنانے کی؟ زارون نے کسی کے پرواہ کیے بنا اس سے بھی زیادہ غصے سے بات کی تو نور نے پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف متوجہ پا کر جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی اور اسے کہا، جانب نظروں سے دیکھتے اپنے قدم لائبریری کی جانب بڑھائے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، سڑی ہوئی چڑیل کہیں گی۔ اس کی پشت کو دیکھتے زارون نے خود کلامی کی اور اس کے پیچھے ہی لائبریری کی جانب بڑھا۔ میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ لائبریری میں داخل ہوتے ہی نور نے اسے اپنے پیچھے ہی اندر داخل ہوتا دیکھ کر ٹوکا، ہاں تو کہاں جاؤں میں؟ یہاں کون سی میری ماسی بیٹھی ہے جس کے پیچھے جانا تھا مجھے؟ اور تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ معصومیت کے تمام رکاوٹ توڑتے زارون نے آنکھیں جھپکائی تو نور نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا۔ پاؤں پٹکتے ایک خالی ٹیبل کا رخ کیا، بہت ناک چڑھی ہے یہ لڑکی۔ ایک نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالتے وہ منہ میں بڑبڑایا اور اس ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ابھی نور نے جا کر اپنا بیگ پٹھا تھا۔ سر اب کا کام تو میں نے آج ہی کر دینا تھا، پر وہ زارون کسی سائی کی طرح نور کے ساتھ ہے۔ ہتیجہ نے ذہن کے فون پر ریسیو کرتے ہی اسے زارون کے یونیورسٹی آنے کے بارے میں بتاتے باقی کی تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ مطلب آج بھی نور میرے ہاتھ نہیں آئے گی؟ اور یہ زارون ساتھ کیوں آیا ہے تم نے پوچھا نہیں؟ ہتیجہ کی تمام باتیں سننے کے بعد زین نے پوچھا، نہیں سر مجھے لگتا ہے زارون کو شک ہو گیا ہے تب ہی وہ اس کے ساتھ جہاں آیا ہے۔ لائبریری کی وجہ سے آواز نیچی رکھتے اس نے ریک سے ایک کتاب اٹھاتے اس نے اندازہ لگایا اور سامنے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اب وہ دونوں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہ زارون بہت شاطر انسان ہے، اس لیے تم تھوڑی احتیاط کرنا تاکہ اسے تم پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اسے ہدایت دیتے زین نے اسے مزید کچھ باتیں سمجھائی اور پھر سے محتاط رہنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب میں دیکھتی ہوں یہ نور مجھ سے کیسے بچتی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر ہاتھ مارتے اس نے اسے آف کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے ٹیبل کی جانب بڑھی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ آؤ ہتیجہ بیٹھو۔ اسے دیکھتے ہی نور نے زارون کو نظروں میں خاموش رہنے کی التجا کی تو وہ کچھ بولتے بولتے رکا۔ نہیں میں بیٹھنے نہیں آئی، بس یہ تمہیں لیکچرز دینے آئی تھی۔ اپنا رجسٹر اس کی جانب بڑھاتے اس کی نظر زارون پر تھی جو سر جھکائے رجسٹر پر کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ شکریہ، پر میں نے نمیرہ سے لے لی ہیں سب نوٹس، وہ یہاں لائبریری میں ہی بیٹھی تھی تو میں نے اس سے لے لیے، نور نے بتانے کے ساتھ ہی وضاحت دی اور اصرار کرتے اسے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا۔ لاؤ میں بھی کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ ویسے تم اتنے دن یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ طبیعت ٹھیک تھی؟ ہتیجہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے بڑی ہوشیاری سے اسے کوریدا۔ ہاں بس پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا، زخم کافی گہرا تھا تو چلا نہیں جا رہا تھا، مجھ سے اور کچھ مہمان بھی آئے تھے اسی وجہ سے زیادہ چھٹیاں ہوں گی۔ نور نے زارون کی بات پر عمل کرتے ہتیجہ سے بھی جھوٹ بولا جس سے اس نے اپنی چوٹ کے متعلق دی جان سے بولا تھا کہ اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا کانچ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے پاؤں پر زخم ہوا اور بازو کا زخم تو ویسے ہی اس کی آستین میں چھپ چکا تھا تو اس کے متعلق اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا خیال رکھا کرو یار اپنا اور دھیان سے کام کیا کرو۔ ہتیجہ نے اس کی بات سنتے ہی اپنے لہجے میں نرمی سموتے سمجھایا تو نور نے اسباب میں سر ہلایا اور رجسٹر میں سے ایک لیکچر نکال کر اس کے متعلق پوچھنے لگی تو زارون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مجھے بتا دو کون سی چیزیں فوٹو کاپی کروانی ہے، میں جب تک کروا لیتا ہوں۔ ان دونوں کو مصروف دیکھا زارون نے کہا تو نور نے ہتیجہ سے پوچھتے زارون کو کچھ نوٹس اور پکچر تھمائی تو وہ اس سے شاپ کا راستہ پوچھے لائبریری سے باہر نکل گیا۔ سوری یار زارون، بس کبھی کبھی تھوڑا روڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے جاتے ہی نور نے ہتیجہ سے کہا جو تب سے اسے نارمل طریقے سے سب سمجھا رہی تھی۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، ویسے بھی تم نے جو کچھ بھی اس کے متعلق بتایا تھا مجھے امید بھی یہی تھی کہ وہ اسی قسم کی کوئی بات کرے گا۔ ہتیجہ نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ لہجے کو نارمل رکھتے نور کو شرمندگی سے نکالا جو بار بار زارون کی طرف سے اس سے معذرت کر رہی تھی۔ سارا دن اس نے نوٹس فوٹو کاپی کرواتے اور کچھ کتابیں ایشو کروانے میں شام کے 5 بج چکے تھے
تبھی زارون نے بھوک کا احساس ہونے پر اسے کینٹین چلنے کا کہا، جو کافی دیر سے حتیجہ سے لیکچر سمجھنے میں مصروف تھی۔ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، مجھے بھی کافی بھوک لگی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے حتیجہ کو بھی پیشکش کی، جو زارون کو کچھ خاص پسند نہ آئی۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میں آواز کاٹ کے لیے نکلوں گی، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ کافی دیر سے وہ زارون کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر کے تھک چکی تھی، تبھی اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے اس نے زارون کے کچھ کہنے سے پہلے انکار کر دیا، اور نور نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ نور میں کہہ رہی ہوں نا مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ جاؤ۔ حتیجہ نے اپنے آگے چلتے شخص کے چہرے پر اکتاہٹ دیکھ کر ایک بار پھر سے منع کیا، تو اب کی بار زارون نے رک کر ان دونوں کو دیکھا جو کافی دیر سے ایک ہی بات پر بحث کر رہی تھی۔ نور کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جب وہ کہہ رہی ہے اسے بھوک نہیں تو کیوں زبردستی کر رہی ہو؟ ایک نظر حتیجہ کے چہرے کی طرف دیکھتے جس پر میک اپ کی تہ زارون کو کافی دیر سے کفت میں مبتلا کر رہی تھی، اس نے نور کو ٹوکا جو کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ زارون پلیز، تم پہلے ہی میری دوست کو کافی انسلٹ کر چکے ہو، اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اس لیے اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے حتیجہ کے آنے پر تو تم اکیلے ہی چلے جاؤ۔ زارون کی بات سنتے ہی حتیجہ کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر نور نے غصے سے کہا، اور حتیجہ کا ہاتھ پکڑے اس کا انکار کرنے کے باوجود بھی زارون کو وہیں کھڑا چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ اسی لڑکی کا تو کوئی علاج کرنا پڑے گا مجھے۔ ان دونوں کو سامنے کینٹین میں داخل ہوتا دیکھ کر زارون نے سوچا، اور نور کی حرکت پر غصے سے لال ہوتے وہیں لان میں موجود چیئر پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلیم صاحب کے سمجھانے پر جنید آج کمرے سے باہر آیا تو حالہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں یہاں پر ترس آیا، حالہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر اس کے قریب آئی، جو کچھ دنوں میں کافی کمزور ہو گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے خاموشی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر حالہ بیگم نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بال ہٹائے۔ جی ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے، چائے بنا دے؟ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتے اس نے کہا تو حالہ بیگم 5 منٹ میں بنا کر لانے کا کہہ دی جلدی سے کچن کی جانب بڑھی، اور وہ وہیں بیٹھ کر لاؤنج میں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگا جو ملائکہ نے اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کیا جلدی تھی مجھ سے دور ہونے کی؟ سائڈ ٹیبل پر پڑے چھوٹے گلدان کو اٹھاتے جو ملائکہ نے ہاتھ لاؤنج میں رکھنے کے لیے ضد کی تھی، جنید نے خود کلامی کی اور احتیاط سے اسے واپس رکھتے سلیم صاحب کے آنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم بھائی، آج تو تم نے دل خوش کر دیا میرا۔ جنید کو دیکھتے ہی سلیم صاحب بغل گیر ہوتے خوشی سے کہا تو وہ بھی بامشکل مسکرایا۔ یہ بات سوچا کہ خود کو سنبھالو اب، تاکہ آپ لوگوں کو مزید پریشانی نہ ہو۔ لگ ہوتے اس نے نرمی سے جواب دیا، ان کے اشارے کرنے پر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا کیا، ویسے بھی قسمت کی لکھی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ملائکہ کی زندگی اتنی ہی تھی جو وہ بہت اچھے سے گزار گئی، اب تم بھی خود کو سنبھالو، کیونکہ اس کی رخ تمہیں اس طرح دیکھ کر بے چین ہو کر ہوگی، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ پرسکون ہو تو زندگی میں آگے بڑھو، کیونکہ زندگی بڑھنے کا نام ہے، اور موت بھی ایک حقیقت ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اور خود سوچو اگر وہ زندہ رہتی تو کیا تم اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جس طرح اس کا پورا وجود جثہ تھا اس کے لیے زندگی کا ایک ایک پل اذیت بن جانا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سلیم صاحب نے ہمیشہ کی طرح اسے بہت نرمی اور پیار سے سمجھایا، جی میں جانتا ہوں، پر وہ اتنی جلدی مجھ سے دور ہو جائے گی اور اس طرح سے کہ اپنی واپسی کی کوئی امید تک میری زندگی میں نہیں چھوڑے گی، مجھے صبر نہیں آتا۔ حالانکہ میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی ملائکہ تکلیف میں ہو۔ وہ روز میرے خواب میں آتی ہے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جیسے اس سے کوئی پریشانی ہو۔ جنید نے ان کا ہاتھ پکڑتے کسی بچے کی مانند انہیں اپنے الجھن سے آگاہ کیا، تبھی کہتا ہوا کہ خود کو سنبھالو تاکہ اس کی روح کو سکون ہو، وہ تمہاری وجہ سے ہی بے چین ہوگی، جو بار بار ایسے تمہارے خواب میں آتی ہے، پتہ نہیں، پر مجھے لگتا ہے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے پر کہیں کہہ نہیں پاتی۔ سلیم صاحب کی بات سنتے ہی جنید نے نفی میں سر ہلایا تو حالہ بیگم ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ لو تمہاری چائے، اور یہ کباب تمہیں پسند ہے نا؟ ٹرے سے چائے کا کپ نکال کر پہلے جنید اور پھر سلیم صاحب کے سامنے رکھتی حالہ بیگم نے کباب ایک پلیٹ میں رکھتے جنید کو تھمایا۔ میرا دل نہیں ہے، اور امی یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ جنید نے پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھتے ان کے بائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔
کچھ نہیں، شاید کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے انہوں نے خود بھی ایک نظر سے دیکھا جو کافی دن سے درد کر رہا تھا، پر وہ خود بھی سمجھ سے قاصر تھی کہ اس پر ہوا کیا ہے۔ نہیں، مجھے تو یہ کوئی زخم لگ رہا ہے۔ پریشانی سے ان کا ہاتھ تھامتے جنید نے کہا تو سلیم صاحب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، میں بھی کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پر یہ کس کی سنتی کہاں ہے۔ ہاں، بس ہو جائے شروع، ویسے بھی آپ کو تو موقع چاہیے مجھے باتیں سنانے کا۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکتے حالدہ بیگم نے جنید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، اور سکون سے چائے پیو، پہلے اس سال میں درد ہے۔ اسے تسلی دیتے انہوں نے اپنا کپ اٹھایا اور اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے سامنے سنگل صوفے پر جا بیٹھی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی زارون کا موڈ کافی خراب تھا۔ جو نور کے ساتھ ساتھ دی جان نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہوا ہے، ایسے ہر چیز کو بھول کیوں رہے ہو؟ کھانا نہیں کھانا کیا؟ اسے مسلسل بریڈ میں چمچ گھماتا دیکھ کر دی جان سے رہا نہیں گیا، تب ہی انہوں نے سوال کیا۔ کھا رہا ہوں، زارون نے انہیں شک پڑنے کے ڈر سے جلدی سے چمچ بھر کے منہ میں رکھا۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے، آج لڑ کے آئے ہو کیا؟ زارون کی نظریں چرانے اور نور کے مسلسل خاموشی پر دی جان کو کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ نہیں، ہم نے کیوں لڑنا تھا، اور ہم تو کبھی بھی نہیں لڑے۔ کیوں نور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی زارون نے بات سنبھالی۔ تو بات کتنا چالاک ہے۔ اسپات میں سر ہلاتے نور نے اسے گھورا جو اسے اشارے سے دی جان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ نور کا جواب سنتے ہی انہیں کچھ تسلی ہوئی کہ سب ٹھیک ہے۔ تبھی انہوں نے زارون سے نور کے پیپر ختم ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانے کی بات کی۔ پر دی جان، آپ نور کو وہاں کیوں لے کے جائیں گی، اور وہاں سب سے کیا کہیں گی کہ یہ کون ہے؟ ان کی بات سنتے ہی چاول زارون کے گلے سے جا لگے، تب ہی کھانستے ہوئے اس نے 2 گھونٹ پانی کے پیتے خود کو پرسکون کرتے دی جان سے پوچھا۔ چاہتی تو میں یہی تھی کہ نور کے گھر والوں کو خود جا کر منا لو اور ان کے گھر سے ہی تمام برادری کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت کروا کے حویلی لے جاؤں، پر نور کی باتیں سننے کے بعد مجھے ان کا ماننا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ پر پھر بھی میں اپنی طرف سے ایک کوشش ضرور کروں گی کہ وہ مان جائے اور اپنی دعاؤں میں اسے تمہارے ساتھ رخصت کرے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو میں نور کو اپنے ساتھ سائیں فاروق سائدہ بیگم کے بھائی کی حویلی جاؤں گی، اور وہیں سے کچھ بااعتماد لوگوں کی موجودگی میں سے اپنی حویلی لے کر جاؤں گی، تاکہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور تمہیں یا نور کو بھی زندگی میں کبھی یہ طعنہ نہ دے کہ تم لوگوں نے خود سے شادی کی۔ دی جان نے بڑی نرمی سے اس کو ساری بات سمجھائی، جس پر زارون نے اس بات میں سر ہلاتے نور کی طرف دیکھا جو ایک نفرت بڑی نگاہ زارون کے چہرے پر ڈالتے، جس نے دی جان کو زبردستی نکاح کے بارے میں نہ بتا کر نور کو بھی اس جرم میں برابر کا شریک ٹھہرا دیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا کہ کیوں اس نے زارون کی بات مانتے دی جان کو اس کی اصلیت نہیں بتائی، کہ کیسے اس نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا اور پھر کیسے اسے اس کے گھر والوں کی نظروں میں گرایا۔ میں تھک گئی ہوں، بس کچھ دیر آرام کروں گی۔ مزید وہاں رکنا نور کو ناممکن لگا، تب ہی رشیدہ کو برتن اٹھانے کا کہتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لگتا ہے نور کو میری بات پسند نہیں۔ اس کے اس طرح جانے پر دی جان نے کہا تو زارون نے انہیں تسلی دی اور بلکہ آواز بڑھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا، جہاں عالیہ نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اگر منہ ہی پھیرنا تھا تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالیہ اس دن ہاسپٹل میں ہونے والی بدنامی پر ابھی تک ناراض تھا۔ اس وقت تو زارون کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ رہا، اور نور کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے زارون سے ہر طرح کی بول چال بند کر دی تھی، حتیٰ کہ زارون نے اسے منانے کی بہت کوشش کی تھی، پر وہ آفس میں بھی بس مطلب کی بات کرتا اور اپنے اپارٹمنٹ سے بھی وہ ایک دوست کی طرف شفٹ ہو گیا تھا، تاکہ زارون کو اسے منانے کا کسی قسم کا کوئی موقع نہ ملے۔ زارون نے اسے دیکھتے ہی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہلکی سے طعنہ مارا۔ میں تم سے ملنے نہیں آیا، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے دروازے سے ہٹاتے عالیہ نے اپنی ناراضگی برقرار رکھتے سامنے بیٹھی دی جان کا رخ کیا، تو زارون بھی دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے آیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ اور اپنی دی جان سے ناراض تھے کیا جو اتنے دنوں بعد ملنے آئے ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دی جان نے شکوہ کیا، تو عالیہ زارون کو اگنور کرتے ان کے ساتھ والی چیئر پیچھے کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں بھلا آپ کو بھول سکتا ہوں، اور مجھے آج ہی پتہ چلا آپ آئی ہوئی ہیں، تو دیکھیے میں آج ہی ملنے آ گیا، پر میں تو کافی دن سے زارون سے پوچھ رہی ہوں کہ عالیہ کو نہیں بتایا میرے آنے کا، تو اس نے کہا کہ بتایا ہے پر وہ مصروف ہے۔
نہیں آ سکتا۔ دی جان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے آلیان کو بتایا، جو آج زارون کی کھچائی کروانے کا پکا ارادہ کر کے آیا تھا۔ دی جان کے موقع دیتے ہی شروع ہو گیا۔ میں مصروف نہیں تھا دی جان، بلکہ آپ کے پوتے کا دماغ آج کل کافی خراب ہے۔ مجھے تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتا، جب چاہے جہاں چاہے بےعزتی کر دیتا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ تو مجھے خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پہ غصہ نکال کیوں رہا ہے۔ زارون کے آنکھیں نکالنے کے باوجود بھی آلیان نے اپنی بات مکمل کر کے ہی سانس لیا۔ زارون، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اسے پرنسس کو گود میں اٹھاتا دیکھا دی جان نے تصدیق چاہی۔ دی جان، یہ انسان تو پیدا ہی میری برائیاں کرنے کے لیے ہوا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ایک بار پہلے بھی اس نے آپ سے میری شکایت کی تھی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو گئی، اور پھر الٹا آپ کو شرمندگی ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا۔ بڑی چالاکی کے ساتھ زارون نے دی جان کو اپنی سائڈ پر کیا، جو اس کی تمام تیزی بڑے اچھے سے سمجھتی تھی۔ دی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس وقت بھی میں نے آپ کو سچ بتایا تھا، اور اب بھی، آلیان نے کہنے کے ساتھ ہی بریانی پلیٹ میں نکالی جو رشیدہ اٹھانے لگی تھی۔ اوہ، کیا تم لوگ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ بس کرو اب، اور زارون سوری بولو۔ آلیان کو مجھے پتہ ہے تم نے ضرور بدتمیزی کی ہوگی۔ دی جان نے ان کی بڑھتی بحث کو ختم کرنے کے لیے زارون سے کہا، جو سوری کے نام پر مہکوں کی طرح منہ کھولے دی جان کو دیکھنے لگا۔ میں اس سے سوری بولوں، اس بندر نما انسان سے؟ اسے بریانی کے ساتھ انصاف کرتا دیکھا زارون نے دی جان کا لحاظ کیے بغیر پلیٹ اس کے آگے سے اپنی طرف سرکائی۔ دی جان، دیکھ لیں، یہ مجھے مدر کہہ رہا ہے۔ آلیان نے پلیٹ واپس اپنی طرف کرتے شکایت کی تو دی جان نے سر پکڑے ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑتے اپنی چھڑی اٹھاتے کمرے کا رخ کیا۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد زارون نے سیریس ہوتے آلیان سے اپنے رویے کی معافی مانگی تو اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے اسے معاف کر دیا۔ اس بار تو میں نے معاف کر دیا، پر اگلی بار تم نے ایسا کیا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کی معذرت قبول کرنے کے ساتھ ہی آلیان نے شرط رکھی تو زارون نے تابعداری سے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، نہ کرنا، ویسے بھی مجھے تم جیسے فضول انسان کو بار بار منانے کا کوئی شوق نہیں۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو آلیان کا تیسری بار ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھتا رک گیا۔ بار میں جاؤ تم، اور دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے کہتے ٹرے میں موجود تمام بریانی اپنی پلیٹ میں نکالی تو زارون نے کہکا لگاتے پھر سے سوری بولا۔ دفع ہو، اور دوبارہ کوئی کام ہو نا تو مجھے مت کہنا۔ چمچہ بھر کر منہ میں رکھتے آلیان نے اس کے کان پکڑنے پر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں کسی اور سے کیوں کہوں؟ تم میرے مینیجر ہو، اس لیے میرے تمام کام کرنا تم پر فرض ہے۔ اس کے بعد سنتے ہی زارون نے اپنی ہی دھن میں جواب دیا، میں مینیجر کے ساتھ تمہارا دوست بھی ہوں، جس کے بارے میں تم اکثر ہی بھول جاتے ہو۔ تب ہی مجھے بھی تم انہی نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو جو تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں، سنجیدگی سے کہتے زارون کی مسکراہٹ غائب کر چکا تھا۔ شرم کرو، آج تک میں نے تمہیں کبھی اپنا نوکر یا ملازم نہیں سمجھا، ہمیشہ دوست سمجھ کر حق کے ساتھ ہر بات کہہ لیتا ہوں، پر لگتا ہے میں غلط کرتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے افسردگی سے سر جھٹکا، غلط نہیں کرتے، پر تمہارا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ رشیدہ کو برتن اٹھانے کا کہتے آلیان نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ اوکے، میں دوبارہ خیال رکھوں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک معمولی سی بات پر یوں بکھر جائے گی۔ آلیان کی باتوں سے زیادہ زارون کو اس کے روکھے بھیکے طنز بڑے لہجے نے ہرٹ کیا، تب ہی اس نے مزید بات بڑھانے کی بجائے پھر سے معذرت کی، اور بات بدلتے اس سے احمد کی شادی کے متعلق پوچھنے لگا، جو ایک ہفتے بعد تھی۔